بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ حافظ محمد امین عمری مدنی حفظہ اللہ سے آپ تشریف لائیں اور اس موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ محترم مکرم معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت اور بزرگان دین، نوجوانان اسلام، محترم حضرات، آج آپ کے سامنے نوجوانوں کی دینی تربیت اس موضوع پر چند باتیں رکھنے کے لیے میں یہاں پر ٹھہرا ہوا ہوں۔ جہاں تک نوجوانوں کی تربیت کی بات ہے، میں بس گاؤں کے اعتبار سے یہاں پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور جو باتیں میری یہاں پر ہیں اس کا تعلق صرف خود نوجوان کی ذات سے، اس لیے کہ جب بھی نوجوانوں کی بات آتی ہے تو یقیناً بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ نوجوان ایک عظیم سرمایہ ہے جس کی ضرورت قوم و ملت کو بہت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر نوجوان کی ضرورت ہر دور میں ہر قوم و ملت کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ جب نوجوان درست رہے گا تو قوم درست رہے گی، جب نوجوان بگڑ جائے گا تو یقیناً قوم کے اندر بھی یہ بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن میری گفتگو بس یہاں پر نوجوان کی ذات سے ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آج کے دور میں نوجوان کو اگر ضرورت ہے تو خود کی اصلاح کی ضرورت ہے، خود کے فائدے کے لیے، کہ نوجوان اپنے بارے میں سوچے، اپنے فائدے کے بارے میں سوچے۔ جب ایک نوجوان خود کی زندگی بہتر بنانے میں اپنے آپ کو سدھارے گا تو اس کے سدھرنے سے خود بخود معاشرہ سدھرے گا، قوم سدھرے گی، ملت کو فائدہ ہوگا۔ اگر یہ نوجوان اپنی فکر نہ کرے، اپنے اندر بگاڑ کو پیدا کرے، اپنے آپ کو برباد کر دے، تو خود کی زندگی برباد کر کے وہ معاشرے کو برباد کر رہا ہے اور قوم ملت کو برباد کر رہا ہے۔ محترم حضرات، شریعت نے نوجوانوں کی بڑی اہمیت بتائی۔ کہا کہ شریعت کی نگاہ میں انسانی مراحل میں یہ جوانی کا مرحلہ بڑا ہی اہمیت والا، عظمت والا ہے، اس لیے کہ حق پر چلنے، حق کو قبول کرنے اور حق کو عام کرنے میں نوجوان کا بڑا ہی اہم کردار اور اہم حصہ ہوتا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے میں بوڑھوں کے مقابلے میں نوجوان ہی زیادہ تھے، اور یہ بات سچی ہے کہ صحابہ کی تعداد میں بڑی تعداد نوجوان صحابہ کی تھی، اور انہی صحابہ کی ہمت، حوصلہ اور انہی صحابہ کی محنت نے اسلام کو دور دور تک پہنچایا، اسلام کے پرچم کو ہر جگہ لہرایا۔ اور ایسے وقت میں بس ہم آج اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم نوجوانوں کو کیسے رہنا ہے اور کیا بننا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن مجید ہمیں دو باتیں بتاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نوجوان کو چاہیے کہ وہ مثالی بنے، نمونہ بنے، جس محلے میں رہتا ہے اس محلے کے لیے نمونہ بنے، جس قبیلے میں نوجوان ہے وہ اپنے قبیلے خاندان کے لیے نمونہ بنے، جس گاؤں میں رہتا ہے وہ گاؤں کے افراد کے لیے نمونہ بنے، مثالی بنے، کہ لوگ اس کا ذکر دوسرے اپنے گھر کے اندر، گھر کے افراد کے سامنے کریں، بتائیں کہ تم اس طرح بنو، اس جیسے کام کرو، دیکھو کہ کتنا اچھا ہے، مثالی انسان بنے۔ اور رب العالمین نے فرمایا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ ان کفار مکہ سے بتاؤ جو آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، آپ کا انکار کرتے ہیں، بتاؤ ان سے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ میں نے تمہارے درمیان میری زندگی کا ایک بڑا عرصہ گزار دیا جس میں جوانی کی عمر بھی شامل ہے، لیکن تم وہاں پر مجھے مثالی پیش کرتے تھے، مجھے سچا کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے، دوسروں کے درمیان مجھے قبول کرتے تھے، پسند کرتے تھے، لیکن کیا بات ہے کہ حق جب میں پیش کر رہا ہوں تو تم میری بات نہیں مانتے، میرا انکار کرتے ہو۔ تو رب العالمین نے بتایا کہ ایک نوجوان کو چاہیے کہ وہ مثالی بنے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثالی تھے، اور یقیناً قیامت تک سارے نوجوانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کی عمر یہ مثالی ہے، اسوہ ہے، کہ نوجوان آپ کی سیرت کو دیکھ کر اور آپ کی جوانی کو دیکھ کر اپنی سیرت بنائے اور اپنی جوانی کو صحیح راہ پر لگائے۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تھے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ معاشرہ بہت ہی برا تھا، ہر طرح کی برائی کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، ہر طرح کا بگاڑ ان میں پایا جاتا تھا، عقیدے کا بگاڑ تھا، اخلاقی بگاڑ تھا، معاملات درست نہیں تھے، زبان سے نکلنے والی کلمات اور وعدے باتیں صحیح نہیں تھیں، ساری برائیاں وہاں پائی جاتی تھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کو ان ساری برائیوں سے، خرابیوں سے بچا کر ایک مثالی جوانی ثابت کیا، اور اسی بات کا ذکر بعد میں نبی بننے کے بعد آپ نے کہا کہ میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی کا ایک بڑا عرصہ گزار دیا، کیا تم میری بات کو نہیں سمجھتے؟ کیا تم میرے ان کام کو نہیں دیکھتے؟ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کی عمر میں کبھی آپ نے شرک نہیں کیا، بت پرستی آپ نے نہیں کی، اور کبھی آپ نے شراب نہیں پیا، زنا بدکاری آپ نے نہیں کی، کبھی آپ نے اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا، وعدہ خلافی نہیں کی، اور کبھی آپ نے معاملات میں کسی کو دھوکہ اور نقصان نہیں دیا، بلکہ ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے فائدے کے لیے اور اپنی بہتر زندگی کے لیے کیا کرتے تھے۔ یہی وہ جوانی کی عمر اور آپ کے جوانی کے کام تھے کہ جب آپ فرشتے کو دیکھ کر گھبرا کر گھر آ گئے تو آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہی کاموں کا ذکر کرتے ہوئے تسلی دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ضائع کر سکتا ہے، آپ تو غریبوں کا خیال کرنے والے ہیں، مسکینوں کا خیال کرنے والے ہیں، کسی کا بوجھ ہے تو اس کے بوجھ کو اٹھانے والے ہیں۔ تو گویا کہ ایک نوجوان کو مثالی ہونی، تو مثالی کیسے بنے گا؟ مثالی نوجوان اپنی زبان کی حفاظت کر کے بنے گا کہ اپنی زبان سے کسی کو گالی نہ دے، لڑائی جھگڑے میں داخل نہ ہو، زبان سچی رکھے، وعدہ خلافی نہ کرے، اور نوجوان امانت دار بنے، ہر معاملے میں امانت دار ہو، چاہے روپیے پیسوں کا معاملہ ہو، چاہے جائیداد کا معاملہ ہو، یا ہے کہ اور کوئی چیز انسان کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے، وہاں پر نوجوان امانت دار ہو، سب کا حق دینے والا بنے، کسی کا حق مارنے والا نہ بنے، کسی کا حق ہڑپ کرنے والا نہ بنے، اور اسی قدر اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ محترم حضرات، پہلی بات قرآن مجید نے بتایا کہ نوجوان مثالی ہو، اور دوسری بات قرآن مجید نے بتایا کہ نوجوان کیسا ہو؟ نوجوان قابل تعریف ہو، نوجوان قابل تعریف ہو کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کا چرچا لوگوں کے درمیان اچھے کلمات سے ہو، اگر وہ دنیا سے چلے بھی جائے یا ہے کہ معاشرے محلے سے نکل بھی جائے تو اس کا ذکر خیر لوگوں کے درمیان باقی رہے۔ رب العالمین نے نوجوانوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ چند نوجوان جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں پناہ گزین ہو گئے تو ہم نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا، ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا اور ہدایت انہیں دے دی، رہنمائی انہیں عطا کر دی۔ یہ تعریف رب العالمین نے کی ہے، بتایا ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ قابل تعریف بنے، عبادت کر کے، اطاعت کر کے، اچھے اخلاق کو اختیار کر کے اب اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو، اپنی زندگی کو داغدار کرنے سے بچا کر نوجوان قابل تعریف بنے۔ محترم حضرات، دیکھیے جب بھی کوئی بڑا کام کرنے کا مسئلہ آتا ہے وہاں پر نوجوانوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر جسمانی قوت سے کوئی کام کرنا ہو تو وہاں پر نوجوانوں کا ذکر آتا ہے،
اگر ایک جہدی کے ساتھ مل جل کر کوئی بڑا کام سر کرنا ہو وہاں پر بھی نوجوانوں کا ذکر آتا ہے. اگر علمی اعتبار سے کوئی بڑا کام کرنا ہو تو وہاں پر بھی یقیناً نوجوانوں کا نام لیا جاتا ہے. تو بڑے کاموں میں نوجوانوں کا نام لیا جاتا ہے اس لیے کہ نوجوان ہی کوئی بڑے کام کو آسانی کے ساتھ انجام دے سکتے. خود سیرت کے اندر بے شمار واقعات موجود ہیں. ہر بڑے کام میں نوجوانوں کو شریک کیا گیا, نوجوانوں کو ساتھ لے کر کام کیا گیا. اور علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بھی نوجوانوں سے متعلق یہی بات بتائی تھی. تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. تو بلندی پر اڑنے والا پرندہ اور تیرا کام ہی بلندی پر جاتا رہے, نیچے نہ اترے. تیرے کام بڑے بڑے بنے, تیری فکر اونچی ہو, تیری ہمت بلند ہو, تیرے جذبات اس قدر حساس ہوں کہ وہ خود کے لیے دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوں. تیرا کام ہے پرواز کرنا, تو پرواز کرتے جا. اور تیرے سامنے اور بھی آسمان ہیں, جتنے آسمان ہیں سارے آسمان میں پرواز کرتا جا. اور دوسرے شعر میں انہوں نے کہا تھا کہ تو شائی ہے بسیرا کر, تو شائی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں, کہ تو ایسا پرندہ ہے کہ تو قصر سلطانی جو محلات ہیں, محل کے گنبدوں پر رہنے والا پرندہ نہیں, بلکہ پہاڑ کی چوٹیوں پر, بلندیوں پر, آسمان کو چھونے کی جگہ پر تیرا ٹھکانہ ہے. ایسے تو اپنے اندر جذبات کو, افکار کو پیدا کر. یقیناً ہر دور میں نوجوان سے متعلق یہی چیز, یہی تصور پایا جاتا ہے. لیکن آج ہمارے اندر فکری طور پر جمود ہے, ہمت کے اعتبار سے پست ہمتی ہے, جذبات ٹھنڈے ہیں. آج ہم نوجوان کوئی بلند ہمتی کا ارادہ کرتے ہی نہیں, کوئی بلند بڑا کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہی نہیں. نہ ہی اپنی ذات کو سنوارنے, اپنے گھر کو سنبھالنے اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی بات ہو, یا ہے کہ اگر عبادت کے اعتبار سے دیکھیں, اطاعت کے اعتبار سے دیکھیں کہ دین پر جمے رہنے اور دینی اعمال کو انجام دینے اور دین کی نشر و اشاعت اور دین کو پھیلانے کی کام کی بات کریں, وہاں پر یہ ساری چیزیں مفقود دکھائی دیتی. کوئی چیز یہاں پر نظر نہیں آتی. یہ جو پرواز کی باتیں ہیں آج بس عشق اور معشوقہ کے لیے رہ گئی ہیں کہ میں تیرے لیے چاند تارے توڑ کر لاؤں. بس اتنا ہی معاملہ رہ گیا کہ کسی کو خوش کر دیں بس. لیکن اپنی زندگی کے اعتبار سے, اپنی ذات کے اعتبار سے یقیناً وہ جذبے نہیں رہے, وہ فکر نہیں رہی. ایک طالب علم پڑھنا ہے, پڑھنا چاہتا ہے تو اسے کوئی مقصد ہی نہیں رہا کہ میں کیا کروں, کیا پڑھوں. اگر ایک انسان کوئی ہنر سیکھتا ہے, کوئی مقصد ہی نہیں رہا کہ میں کیسے سیکھوں اور اس کے ذریعے میں کیا کر سکتا ہوں. کوئی جذبات کی چیز آج ہمارے اندر نظر نہیں آ رہی. محترم حضرات, دیکھیے کہ آج دنیا میں نوجوانوں کے پیچھے دو طرح کے لوگ پڑے. بعض ایسے لوگ ہیں جو نوجوانوں کی خاطر روپیہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور وقت بھی لگا رہے ہیں, روپیہ بھی لگا رہے ہیں, مال بھی صرف کر رہے ہیں اور وقت بھی صرف کر رہے ہیں. اور بعض دوسری طرف ایسے لوگ ہیں نوجوانوں کے پیچھے نہ روپیہ صرف کر رہے ہیں, نہ مال, نہ وقت صرف کر رہے ہیں. جو لوگ مال صرف کر رہے ہیں, وقت لگا رہے ہیں, ان کا مقصد ہے کہ نوجوانوں کو راہ سے بہکانا, راہ سے ہٹانا, ان کی زندگی کو برباد کرنا, ان کی زندگی کو برباد کرنا, کہ انہیں ناکارہ بنا دینا, سست اور کاہل کر دینا. بہت ساری طاقتیں اس کام میں لگی ہوئی اور اس کے لیے ہر دن ہر لمحہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے طور پر کام کو انجام دیتے ہیں. اگر ہم ان لوگوں کی فہرست کو دیکھیں تو بعض دینی اعتبار سے بھی لوگ ہیں جو خوارجی ذہن رکھتے ہیں, خوارجی ذہن رکھ کر لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں, نوجوانوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کر کے دین بیزار کر دیتے ہیں یا دین سے دور کر دیتے ہیں. اور اس میں لوگ روپیہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں, وقت لگا رہے ہیں. اور بعض ایسے لوگ ہیں جو نوجوانوں کو بھڑکانے اور نوجوانوں کو راہ سے ہٹانے کے لیے شہوات رانی کے طور پر بہت ساری چیزیں سامنے لا کر رکھ رہے ہیں.
اور اس کے لیے بھی اپنا وقت اور اپنا مال صرف کر رہے ہیں تاکہ نوجوان اس میں لگ جائے، اپنی زندگی کو بھلا دے، اپنے مقصد کو بھلا دے. اور بعض سیاسی طور پر نوجوانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کوئی ڈرا کر نوجوانوں کو انہیں پست ہمت کر دیتا ہے، کوئی پروپیگنڈوں کے ذریعے راہیں ان کے بانٹ دیتا ہے. آج دیکھیے کہ برادران وطن میں یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے. نوجوانوں کو بھڑکایا جا رہا ہے، ورغلایا جا رہا ہے، جس کی بنا پر آج چاہے وہ مسلم ہو کہ غیر مسلم، ان کے درمیان نہ اپنی زندگی کی بہبودی اور بھلائی کی فکر ہے، نہ ملک کی حفاظت کی فکر ہے. اگر فکر ہے تو بس آپس میں لڑنے جھگڑنے کا مسئلہ. سیاست اس میں کار فرما، پوری طور پر سیاست اس میں پیچھے لگ گئی ہے اور باقاعدہ بھڑکا رہی ہے، اختلافات ڈال رہی ہے، لڑائی جھگڑے کے ماحول کو قائم کر رہی ہے، اور اس کے لیے مال صرف کر رہی ہے، روپیہ پیسہ لگانے کے ساتھ ساتھ وقت لگا رہی. اتنے لوگ نوجوانوں کے پیچھے پڑے ان کی زندگیوں کو برباد کرنے کے لیے. لیکن دوسری طرف اللہ رحم فرمائے، دوسری طرف ہم ہیں مسلمان، علماء اکرام، جماعت اور جمعیت کے ذمہ داران. دیکھیے کہ ہر جگہ پر ہر مسلک کے پاس ایک جمعیت ہے، ہر مسلک کے پاس ایک جماعت ہے. لوگ ذمہ دار بنائے جاتے ہیں، انتخابات ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ بس وقتی طور پر کچھ حد تک لوگوں کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے میں بھی ہوں، لوگوں کے سامنے آتے ہیں، ورنہ تربیت کی طور پر کوئی چیز نہیں ہوتی. نہ وہاں پر مال خرچ کیا جاتا ہے، نہ وقت صرف کیا جاتا ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی. مسلمانوں میں اس چیز کی بہت ہی زیادہ کمی، تربیت کی کمی، نوجوانوں کی تربیت کی کمی. اور دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر لمحہ نوجوانوں کی فکر کرتے تھے اور ان کی تربیت کے بارے میں سوچا کرتے تھے. جب بھی کوئی بات ہوتی فوراً ان کی اصلاح کر دیتے، وہاں پر پہنچتے. اور وہاں نہ کوئی کمیٹی تھی، نہ جماعت اور جمعیت کی بات تھی. ہر فرد اپنے طور پر دوسروں کی فکر کرتا تھا. ہر بڑا انسان نوجوانوں کے اصلاح کے بارے میں سوچتا تھا، انہیں سمجھاتا تھا. آج وہ چیز بالکل ہی ختم ہو گئی. محترم حضرات، آج ہم نوجوانوں کے اندر یہ پست ہمتی جو آئی ہے، اس کے بھی کئی اسباب ہیں. ان اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے موبائل فون کا استعمال. موبائل فون کا استعمال. جب موبائل کا ذکر آتا ہے تو بڑے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے لیے موبائل فون کا استعمال صحیح نہیں ہے. اور کبھی کبھی دیکھیے واٹس ایپ میں کچھ ویڈیوز بھی آتے ہیں کہ ایک بچہ کثرت سے موبائل فون دیکھ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اتنا ضدی ہو گیا، اتنی اس کی ایسی عادت ہو گئی کہ فون لینے کے بعد بھی وہ ہاتھ ہلا رہا ہے، کسی کی بات نہیں سن رہا ہے. یقینی بات ہے یہ موبائل فون بچوں کے لیے نقصان دہ تو ہے، لیکن کیا یہ موبائل فون نوجوانوں کے لیے اور بڑوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ اگر نقصان دہ ہے یا نہیں ہے تو ہر انسان اپنے طور پر جائزہ لے سکتا ہے. ہر ایک کوئی 8 دن اس موبائل فون کو باہر رکھ دے، اٹھا کر رکھ دے کہ میں 8 دن استعمال نہیں کروں گا. دیکھیے کہ وہ انسان کیسے زندگی گزارے گا. کیا اس کا دن سکون سے گزرے گا؟ رات سکون سے گزرے گی؟ ہرگز نہیں. بڑا انسان بھی اس کا عادی ہو گیا ہے، اتنا عادی ہو گیا ہے کہ اگر ایک گھنٹہ بھی اگر اس کے پاس موبائل نہ رہے تو ایسا سمجھتا ہے کہ ہاتھ پیر شل ہو گئے، کوئی بڑی چیز اس سے گم ہو گئی. اور اس قدر اس کا مسئلہ ہو گیا کہ انسان کسی بھی محفل میں ہو، چاہے دینی محفل ہو دنیاوی محفل ہو، وہاں پر کان سے سنتا رہے گا اور ہاتھ سے موبائل کا استعمال کرتا رہے گا. اگر واٹس ایپ کی بات ہے، ہر بار دیکھتا رہتا ہے، جبکہ کوئی چیز اس کے لیے اہم نہیں ہوتی، پھر بھی 1 منٹ ہوا کہ نہیں پھر دیکھتا ہے کہ کون کیا بھیجا، اس میں دیکھیں گے کون سے گروپ میں کیا مسئلہ آیا. اور دیکھیے کہ یہ چیز اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے سب کا وقت برباد ہو رہا ہے. اور جب انسان وقت کی بربادی میں آ جائے تو خود بخود اس کی ہمت ٹوٹ جاتی، اس لیے کہ وقت کی قدر کرنے والا ہی ہمت سے کام کر سکتا ہے، بلند ہمت والا ہو سکتا ہے، عالی ظرف وہ بن سکتا ہے. اور جس کے اندر وقت کی قدر نہیں، جو وقت کو ضائع کرنے والا ہو، تو یقینی بات ہے کہ وہ کوئی بڑے کام کو کسی بھی صورت میں انجام نہیں دے سکتا. جس کی وجہ سے نہ علم میں لوگ مضبوط ہوں گے، نہ ہنر میں لوگ مضبوط ہوں گے، نہ جہاں پر کام کرتے ہیں اس کام کا صحیح طور پر حق ادا کر سکتے ہیں، وہاں بھی بدنام ہوں گے کام کرنے کی جگہ پر.
آج ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اس معاملے میں فکر پیدا کریں کہ کیا دیکھیں اپنے 24 گھنٹے کے اس میں ہم دیکھیں کہ میں کتنے گھنٹے کام کر رہا ہوں اور کتنے گھنٹے موبائل کا استعمال کر رہا ہوں. دیکھیں انسان جب اسے معلوم ہوگا کہ میرا وقت کتنا صحیح طور پر صرف ہو رہا ہے اور کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے. محترم حضرات، یہاں پر ریدرک سے متعلق میں نے بات کہی، نوجوانوں سے متعلق 2 باتیں میں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج ہمارے نوجوانوں میں مختلف قسم کے نوجوان ہیں. بعض تو موبائل کے استعمال میں لگے ہوئے ہیں، اور موبائل کا استعمال کیا ہے؟ PUBG گیم کھیلنے میں. چھوٹے چھوٹے بھی، مجھے بھی نہیں آئی، PUBG گیم کھیلنے میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. اور بعض تو اللہ رحم فرمائے ٹک ٹاک جیسے ویڈیوز اور ان جیسے ایپس کے ذریعے ویڈیوز دیکھنے میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. اور بعض نوجوانوں کا معاملہ ایسا ہے کہ یقیناً لوگ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، دیندار ہیں، لیکن جب نصیحت سننے کی بات آتی ہے، مجلس میں بیٹھنے کی بات آتی ہے، تو بعض لوگ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں. بے نیاز سمجھتے ہیں، چلو یہ کیا مجھے سننے کی ضرورت نہیں، ساری باتیں مجھے معلوم. ذرا سوچو کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ مجھے ساری باتیں معلوم ہیں، مجھے سننے کی ضرورت کیا ہے، تو ایسا انسان کیا قرآن مجید کی ان ساری آیتوں کو نہیں پڑھے گا جس میں توحید کی بات، رسالت کی بات، آخرت کی بات بتائی گئی ہے، یا جس میں نماز اور زکوٰۃ کی بات بتائی گئی ہے؟ ان ساری چیزوں کو ایسے ہی ترک کر دے گا، چھوڑ دے گا، یا ان احادیث کو چھوڑ دے گا جس میں سچ کہنے کی بات بتائی گئی، جھوٹ سے بچنے کی بات بتائی گئی، امانت داری کی بات بتائی گئی؟ اور دیکھیے کہ یہ فکر اور یہ صفت بڑی ہی خطرناک ہے، نقصان دہ ہے، خود کے لیے نقصان دہ. اور اگر یہ فکر سے ایک سے دوسرے لوگ آتے جائیں گے، یقیناً پہلا انسان اس کا ذمہ دار ہوگا کہ اسے دیکھ کر اگر کوئی دوسرا بھی اس راہ پر لگ گیا ہو. بلکہ جیسے ابھی ہم نے سنا مسجد سے دل لگانے کے فوائد میں ایک فائدہ مسجد سے دل لگانے، مسجد میں بیٹھنے کا ایمان کی تازگی ہے، ایمان میں اضافہ. کیا ہم نے نہیں سنا کہ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ حنظلہ منافق ہو گئے، حنظلہ منافق ہو گئے؟ آخر کیوں انہوں نے جملہ استعمال کیا تھا؟ یہی تو بات تھی کہ جب ہم آپ کے سامنے رہتے ہیں تو ہمیں جنت اور جہنم کا تذکرے سے ساری چیزیں سامنے نظر آتی ہیں، جیسے ہی ہم باہر نکل جائیں تو ساری چیزیں بھلا دی جاتی ہیں. یقینی بات ہے کہ مسجد جس میں انسان اگر سکون سے 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھے تو اسے آخرت کی یاد آتی ہے. اگر کسی کے بیان میں، مجلس میں، درس میں بیٹھ کر سنے تو یقیناً اس کے اندر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے رکنے کا احساس پیدا ہوتا ہے. اسی لیے تو آپ نے نصیحت کرنے کی تعلیم دی، ہر محلے میں مساجد کو قائم کرنے کی بات بتائی. اور محترم حضرات، اور نوجوانوں میں بعض الحمدللہ ایسے بھی نوجوان ہیں، جب کوئی دینی کام کی بات آتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ کام تو ہم پہلے کر لیے، اب ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں، اب دوسروں کو موقع ہم دیتے ہیں. پہلے ہم کام کر لیے، بہت کر لیے. بھئی اگر تم پہلے کام کیے ہو تو دوسروں کے لیے نمونہ بنو، راستہ بتاؤ انہیں لے کر چلو کہ کیسے کام کرنا ہے، کیسے لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، کیسے لوگوں کے اندر دین بیداری پیدا کرنا ہے. یہ تو بالکل بہانہ ہوا کام نہ کرنے کا، ہم پہلے کر لیے ہیں، اب دوسروں کو ہم موقع دیتے ہیں. بھلا بتلاؤ، اگر کوئی یہ کہے کہ ہم پہلے کر لیے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ بوڑھے ہو گئے، اب آپ کی عمر جوانی نہیں، بوڑھے ہو گئے، یا نہیں تو آپ اب عہدہ چاہتے ہیں کہ بس میں بڑے مرتبے پر رہوں، لوگوں کو حکم دوں کہ وہ کام کرے، میں نہیں کروں گا. یہ بڑی ہی بری سوچ ہے. یہ سوچ کبھی بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے کام نہیں آتی، فائدہ مند نہیں ہوتی یہ سوچ. وہاں پر چاہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے. اور آخری بات اس مسئلے میں یہ ہے کہ نوجوان، اللہ تعالیٰ نے جب طاقت دی ہے، قوت دی ہے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ ماں باپ کا صحیح حق ادا کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں، آرام دہ زندگی دینے کی کوشش کریں. اور ایسے وقت میں اگر محنت کرنی پڑتی ہے تو محنت کرنے کے لیے اتر جائیں، پیچھے نہ ہٹیں. کام کرنے میں، نوکری کرنے میں، حلال روزی کمانے میں ہرگز پیچھے نہ ہٹیں. اپنے گھر والوں کو سکون، راحت، آرام دینے میں اگر دن رات کی محنت کرنی پڑے تو کریں. یقیناً یہ نوجوان کی ذمہ داری ہے، یہ حق ہے نوجوان کا. اللہ نے جو طاقت دی ہے جسمانی طور پر، ذہنی طور پر،
اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان خود بھی اس سے فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے، ماں باپ کو فائدہ پہنچائے، رشتہ داروں کو فائدہ پہنچائے اور دوستوں احباب کو، معاشرے کے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ دیکھیے اس کی ایک مثال بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ اسلام کی خاطر وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ آ گئے اور باقاعدہ دعا کی درخواست کرتے تھے کہ دعا کیجئے کہ میری والدہ بھی اسلام میں آ جائیں، کہ ماں کی خدمت اور ماں کی فکر۔ ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک باغ میں جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ ہر ایک کے لیے 2 کھجور ہیں، ہر ایک 2 کھجور لے لے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور کھایا، ایک کھجور کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ تو آپ نے پوچھا ابو ہریرہ یہ کھجور تم کیوں رکھے ہو؟ کہا کہ میری ماں کے لیے رکھا ہوں، میری ماں کے لیے میں نے ایک کھجور اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ تو کہا کہ ابو ہریرہ تمہارے لیے چھوٹ ہے، تم 2 کھجور کھا لو اور 2 کھجور اپنی ماں کے لیے لے کر جاؤ۔ صحابہ کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کیسی کرتے تھے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر ہم اچھے جذبات کو، احساسات کو، بلند ہمتی کو پیدا کریں اور جو بھی ہم کام کریں اس میں لگ جائیں اور کچھ ماہر بننے کے لیے بنیں۔ علم ہے تو علم میں لگ جائیں، اگر ہنر ہے تو ہنر میں لگ جائیں، اگر ہم کام میں اتر گئے ہیں تو اچھے سے کمائیں، ایسا کمائیں کہ خود بھی آرام سے زندگی گزاریں، گھر کے افراد بھی آرام سے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ہم اس گاؤں کے نوجوانوں کو خود کی زندگی بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین آج ہمارے ان نوجوانوں میں جو اخلاقی خرابی پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس اخلاقی خرابی سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین دین سے جڑنے، نمازوں کا اہتمام کرنے، مسجد سے لگاؤ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اب انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک بڑا ہی اہم موضوع سلیقہ زندگی، انسان کی زندگی میں سلیقہ مندی کتنا ضروری ہے۔